الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه فبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ فجر کی ابتدائی آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں، اور ان کی کچھ تفسیر اور تشریح کرنا پیش نظر ہے. پہلے اس سورت کا جو بنیادی اور مرکزی مضمون ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پوری سورت کا بنیادی مقصد انسان کو اس طرف توجہ دلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات جو پیدا فرمائی ہے یہ بے مقصد پیدا نہیں فرماتی، بلکہ اس کائنات کی پیدائش کا کچھ مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اس میں انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آزمائے جائیں، اور ہر انسان کو اس کے عمل کا بالآخر بدلہ دیا جائے. اگر اچھے اعمال کسی شخص نے کیے ہیں تو اس کا اچھا بدلہ، اور اگر کسی نے برے اعمال کیے ہیں، بری طرح زندگی گزاری ہے، تو اس کا برا بدلہ. یہ اس کائنات کے پیدا کرنے کا اصل مقصود ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر انسان کو اپنی غفلت سے بیدار ہو کر اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اس زندگی کا اصل مقصد سمجھو، اور اس بات کو پیش نظر رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو، جو باتیں زبان سے نکال رہے ہو، جو کام تم کر رہے ہو، بالآخر اس کا بدلہ تمہیں ملنے والا ہے.
بعض اوقات تو یہ بدلہ دنیا میں بھی دے دیا جاتا ہے، اور بعض اوقات دنیا کے اندر بدلہ نظر نہیں آتا، لیکن مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، آخرت کی زندگی، اس میں بہر صورت انسان کو اس بدلے کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو اس صورت کے اندر کائنات میں پھیلی ہوئی کچھ نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اس پر انسان اگر غور کرے تو اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے جس میں انسان کو جزا و سزا کا سامنا کرنا پڑے گا، اپنے سارے اعمال کا بدلہ دینا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کچھ مثالیں بھی دی ہیں پچھلی قوموں کی، جنہوں نے بدعمالیوں کو اختیار کیا، ظلم اور بربریت کو اختیار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نتیجہ ان کو دنیا میں بھی دکھایا، اور پھر آخرت میں جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بیان فرمائی۔ یہ صورت کا ایک خلاصہ مضمون ہے اور خلاصہ کلام ہے جو جس کے غرض سے یہ صورت لائی گئی ہے۔ لیکن شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ قسمیں کھائی ہیں، قسمیں کھا کر بندے کو متوجہ کیا ہے آخرت کی طرف اور جزا و سزا کی طرف۔ یہ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے کوئی قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا وہ اٹل ہے، قسم کھانے سے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ بندوں کے اندر یہ طریقہ جاری ہے کہ جب کسی بات کو وہ زور سے کہنا چاہتے ہیں تو قسم کھا کر کہتے ہیں، تو بندوں کی ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی جگہوں پر قسمیں بھی کھائی ہیں، لیکن وہ قسمیں اس طرح کی نہیں ہے جیسے کہ ہم کھاتے ہیں۔ ہم اگر قسم کھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کھاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کی کھاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات میں پھیلی ہوئی بہت سی چیزوں کی بھی قسمیں کھاتے ہیں، اور مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان میں سے ہر چیز پر اگر غور کرو گے، جس کی قسم کھائی جا رہی ہے اس میں سے ہر چیز پر بھی اگر غور کرو گے تو تمہیں اس بات کی دلیل مل جائے گی جو آگے کہی جا رہی ہے۔ تو گویا جن چیزوں کی قسمیں کھائی جاتی ہیں ان کو ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی ایک دلیل کے طور پر، اپنے دعوے کے دلیل کے طور پر اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تبارک و تعالی نے 5 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ ایک فجر کے وقت کی، والفجر، قسم ہے فجر کے وقت، والفجر ولیال عشر، پھر 10 راتوں کی قسم کھائی، والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی جو گنتی ہوتی ہے، جس کے ذریعے ہم مختلف چیزوں کو گنتے ہیں، اس میں کوئی جفت ہوتا ہے، جیسے 2 4 6 8 یہ جفت عدد ہے، اور ایک طاق عدد ہوتا ہے، یعنی 1 3 5 7، جس کو انگریزی میں جو جفت ہوتا ہے اس کو ایون عدد کہتے ہیں، جس کو جو طاق ہوتا ہے اس کو آڈ عدد کہتے ہیں۔ تو وہ جتنی بھی دنیا میں گنتی گنی جاتی ہے تو اس میں کوئی جفت ہوتا ہے اور کوئی طاق ہوتا ہے۔ تو جفت کی قسم کھائی، طاق کی قسم کھائی۔ پھر واللیل اذا یسر، اور رات کی قسم کھائی جب وہ روانہ ہو جائے، یعنی چل کھڑی ہو، یعنی روانہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ یہ 5 چیزوں کی قسمیں کھائی اللہ تبارک و تعالی نے۔ ذرا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان چیزوں کو کی قسم کھانے کا کیا مقصد ہے اور کس چیز کی طرف اللہ تبارک و تعالی ہمیں متوجہ فرمانا چاہتے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ جب یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا اور ایک میدان حشر میں جمع ہوگا اور وہاں پر حساب و کتاب ہوگا، اس کے اعمال کا جائزہ لیا جائے گا اور پھر ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دیا جائے گا، یا جنت کی صورت میں یا جہنم کی صورت میں۔
یا جزا اور انعام کی صورت میں یا سزا کی صورت میں. تو کئی طرح کے خیالات دل میں لوگوں کے پیدا ہوتے ہیں اس تصور کے بارے میں. یعنی جو لوگ اس کو نہیں مانتے، مثلا اعوذ باللہ کافر لوگ ہیں، ان کے وہ طرح طرح کے اس کے خلاف دلائل پیش کرتے ہیں یا شبہات اور شکوک کا اظہار کرتے ہیں. اور جو مانتے بھی ہیں تو بعض اوقات ان کے دل میں بھی شبہات آنے لگتے ہیں. یہ شبہات 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو شبہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی یہ سارا جو کائنات ہے یہ چل رہی ہے، صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، مر جاتا ہے، مرنے کے بعد کچھ پتہ نہیں ہوتا کہاں گیا، اور پھر کبھی اس کی واپسی کی کوئی امید بھی نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ہم باور کر لیں کہ جو صدیوں سے بلکہ ہزارہ سال سے ایک نظام چلا آ رہا ہے یہ ایک دم سے بدل جائے گا، ایک دم سے یہ کائنات فنا ہو جائے گی، چاند سورج ختم ہو جائیں گے، تو یہ نہ پہاڑ رہیں گے، نہ دریا رہیں گے، نہ ہوائیں چلیں گی، اور یہ سب ختم ہو کے ایک دم سے بالکل نابود ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، اور انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بات بڑی سمجھ میں آنے والی نظر نہیں آتی کہ ایک دم سے پھر سب نابود ہو جائیں گے، اور پھر جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے جو انسان پیدا ہوئے تھے وہ سارے کے سارے زندہ ہو جائیں گے. اب اس میں یہ تصور آتا ہے کہ بھئی ہم دیکھتے ہیں جو آدمی مرتا ہے تو قبر کے اندر جا کر وہ تھوڑے دنوں کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، نہ اس کا گوشت باقی رہتا ہے، نہ ہڈیاں باقی رہتی ہیں، نہ جسم کے کوئی اعضاء باقی رہتے ہیں، سب مٹی میں مل جاتے ہیں. تو اب ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں انسان وہ مٹی میں مل چکے ہیں، وہ دوبارہ کیسے پیدا ہو جائیں گے، دوبارہ اس کے اندر کیسے جان پڑ جائے گی، کیسے وہ انسان کی شکل میں دوبارہ وجود میں آ جائیں گے. یہ ایک آدمی کو خیال پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا خیال بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خیال آتا ہے کہ بھئی بظاہر تو نظام جس طرح چل رہا ہے اسی طرح چلے گا. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یہلکنا الا الدہر. جو دہری نے کہا کرتے تھے، قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو بس دنیا کی زندگی ہے، جو کچھ ہے، اور ہم اسی میں زندہ بھی ہوتے ہیں، اسی میں مرتے بھی ہیں، مرتے بھی رہتے ہیں. یہ کبھی اس حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو دل میں شبہات اور خیالات آتے ہیں، ان شبہات اور خیالات کی تردید کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. ان پر ذرا غور کرو. ان پر سے ہر ایک چیز پر اگر غور کرو گے تو تمہارے دل میں جو شکوک و شبہات آ رہے ہیں یہ اس کی وجہ سے ختم ہوں گے. پہلی چیز جس کا ذکر فرمایا فجر کا وقت. فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا معنی ہوتا ہے پاؤں پھٹنا، یعنی صبح صادق کا طلوع ہونا. رات چل رہی تھی ایک حالت کے اوپر، اور اس میں اچانک اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے پیٹ سے فجر کو نمودار کرتے ہیں، اس سے فجر طلوع ہوتی ہے. وہ اس کا قصہ ہے کہ رات آتی ہے اور اس کے بعد پھر فجر آتی ہے، یعنی صبح کا وقت پیدا ہوتا ہے. اس صبح کے وقت کے نتیجے میں جو لوگ سوئے ہوئے تھے وہ بیدار ہو جاتے ہیں، جو لوگ کام سے معذور تھے کام کے لیے نکل جاتے ہیں. اس میں ساری مخلوقات کو دیکھو کہ پرندے اس میں کیا چاہتے ہیں، ان کو نئی زندگی ملتی ہے. اس میں دیکھو کہ پھول اس میں کھلتے ہیں، اور اس فجر کے وقت میں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ہر چیز میں ایک نشو و نما پیدا ہوتی ہے، ہر ایک چیز کے اندر ایک نئی رودگی پیدا ہوتی ہے، نئی بالیدگی آتی ہے، نئی زندگی اس کو ملتی ہے فجر کے وقت میں. اور اسی لیے یہاں بیچ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بارک اللہ لامتی فی بکورہا. اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت میں بڑی برکت رکھی ہے.
یعنی صبح کے وقت میں جو کام کیا جائے گا اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آئے گی، اس میں برکت ہوگی، اور جتنا دیر سے کیا جائے گا اتنی نحوست ہوگی۔ یہاں جملے متنازع کے طور پر یاد کر دو، آج ہماری خاص طور سے ہمارے شہر کے اندر ایک بلا مسلط ہو گئی ہے کہ جو صبح کا وقت، فجر کا وقت، جو نئی زندگی کا وقت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار ہمارے گھروں میں وہ سب سوتے رہتے ہیں، اور زندگی کا کاروبار آدھا دن گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، دکانیں بند ہیں، اور جو صبح کا وقت ہے اس کے اندر لوگ اپنے گھروں کے اندر سوئے ہوئے ہیں، اور جب آدھا دن گزر جاتا ہے، پہلے جب شروع میں ہم نے دیکھا تھا 8 بجے 9 بجے دکانیں کھل جایا کرتی تھیں، وہ ہوتے ہوتے 10 بجے، پھر 11 بجے، پھر 12 بجے، اب 1 بجے سے پہلے بازار نہیں کھلتا، اور پھر شکایت کرتے ہیں کہ صاحب بجلی کی کمی ہے۔ اگر اللہ کے بندے صحیح طریقے سے، جو صحیح وقت ہے اس وقت میں اگر کاروبار شروع کریں، اور ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے، ساری دنیا کا کاروبار اسی طرح چلتا ہے کہ صبح سویرے میں تو ساری دنیا گھومے ہوئے ہوں، ساری ممالک دیکھے ہیں، صبح 9 بجے سے 8-9 بجے سے سارا کاروبار شروع ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں 1 بجے تک نحوست طاری رہتی ہے، دکانیں بند ہیں، کوئی آدمی اگر کام کرنے جانا چاہے تو نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ سب سونے میں گزار دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ راتوں کو دیر تک بازار بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جو رات اللہ تعالیٰ نے جو آرام کے لیے بنائی ہے، وہ رات جو سونے کے لیے بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر کام چل رہا ہے، وہ نتیجہ ہے کہ بجلیاں اس میں خرچ ہو رہی ہیں، اور بے شمار اس میں فساد پیدا ہو رہے ہیں، لیکن اس طرف کوئی توجہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کا وقت جو رکھا ہے، یہ نئی زندگی کا وقت ہے۔ تو پہلی بات تو اس سے معلوم ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کہ رات کے وقت میں کے بعد جب صبح آتی ہے تو نئی زندگی پیدا ہو جاتی ہے، ہر چیز میں نئی زندگی آ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ چیز جو رات کو نیند آ رہی ہے اور صبح کو آنکھ کھل گئی، اور صبح کے وقت میں آدمی اپنے کاروبار میں لگ گیا اور اپنے کام چلا رہا ہے، تو وہ جو کیفیت تھی ایک طرح سے موت کی کیفیت، کیونکہ نیند بھی ایک طرح کی موت ہے۔ قرآن کریم فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا واللتی لم تمت فی منامہا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی نیند کے وقت میں اس کی روح بھی کھینچ لیتے ہیں، لیکن وہ کھینچنا عارضی ہوتا ہے، جب اس کی اللہ تعالیٰ کو زندہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر وہ واپس بھیج دیتے ہیں، اور اس سے نئی زندگی انسان کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی واسطے حدیث میں سوتے وقت جو دعا تلقین فرمائی گئی ہے کہ سونے کے وقت میں یہ دعا کیا کرو کہ اللہم انت خلقت نفسی وانت توفاہا لک مماتہا ومحیاہا ان احییتہا فاحفظھا بما تحفظ ان امتہا فاغفر لہا وارحمھا، کہ یا اللہ جو کچھ زندگی اور موت ہے آپ کے ہاتھ میں ہے، اب اگر میرے سونے کے بعد آپ کو یہ منظور ہے کہ میں سوتا ہی رہ جاؤں اور موت آنی ہے، تو یا اللہ میری مغفرت فرمائیے، اس پر رحم فرمائیے، اور اگر آپ کی مشیت یہ ہے کہ میں دوبارہ زندہ ہوں اور دوبارہ میں اس دنیا کے اندر بیدار ہو کر آؤں، تو پھر آپ فاحفظھا بما تحفظ بہا بعبادک الصالحین، آپ میری حفاظت ایسے کیجئے جیسے کہ آپ نیک بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے سونے سے پہلے۔ تو یہ نیند بھی ایک طرح کی موت کا ایک نمونہ ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نیند آئی اور نیند کی حالت میں ہی ان کا انتقال بھی ہو گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیند کو موت کی ایک ہلکی سی تصویر دکھا کر روزانہ صبح کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیدار فرما دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جس طرح نیند ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہے، نیند سے بیدار ہونا ایک نشانی ہے، اگر آدمی بے ہوش ہو جائے، ہوش اس کا چلا جائے، تو اس میں ہوش میں لانے کے لیے کوئی دوا کارآمد نہیں ہوتی،
سارے اطباء اس پر متفق ہے، جو ہوش میں لانے کی کوئی دوا نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود نہ اپنے فیصلے سے اس کو واپس لائے۔ تو نیند کی بات، ایک نئی زندگی کا آنا روزانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدرت کی نشانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے کہ وہ مردے کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ وہ اس چیز کو جو دنیا سے تقریباً جا چکی تھی، وہ اس کو دوبارہ دنیا میں واپس لا سکتا ہے۔ تو فجر کے اوپر بھی اگر غور کرو تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی معلوم ہوتی ہے۔ دوسری یہ بات کہ خیال آتا ہے کہ بھئی یہ نظام اس طرح چل رہا ہے، بظاہر تو ایسی طرح چلتا رہے گا، آتے رہیں گے لوگ، جاتے رہیں گے، اور کوئی نئی دنیا، نیا جہان یہ کیسے آئے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روز تم نیا جہان دیکھتے ہو۔ جب رات کی تاریکی چھاتی ہے، رات کا اندھیرا پھیلتا ہے، اندھیرا اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ اس وقت میں اگر آدمی کو یہ خیال نہ ہو کہ بھئی روزانہ ایسا ہوا کرتا ہے، تو وہ سوچے کہ یہ اندھیرا ایک دم سے کیسے زائل ہو جائے گا، اندھیرا کیسے ختم ہو جائے گا۔ یہ اگر آخر وقت تک اندھیرے کی کیفیت پوری آدھی دنیا کے اوپر مسلط رہتی ہے، آدھی دنیا پر مجھے اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ جو وہاں رہنے والے ہیں اس اندھیرے کو اگر یہ سمجھے کہ یہ تو اندھیرا ہی رہے گا ہمیشہ، تو یہ حماقت ہوگی، اس واسطے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ اس اندھیرے کے بعد روشنی بھی آتی ہے اور فجر طلوع ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں دن کی روشنی سے انسان فیضیاب ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ جو نظام چل رہا ہے وہی چلتا رہے گا اور اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یہ حماقت کی بات ہے۔ خود دیکھتے ہو روزانہ کہ تبدیلیاں آتی ہے، رات آتی ہے اور دن آتا ہے، رات آتی ہے اور دن آتا ہے، فجر طلوع ہوتی ہے، صبح صادق آتی ہے۔ تو اسی طرح یہ جو کائنات جس طرح سے چل رہی ہے، یہ ہمیشہ اس طرح چلنے والی نہیں ہے، کسی وقت اس میں بھی اسی طرح تبدیلی آئے گی۔ جس طرح کہ رات گزرنے کے بعد دن آتا ہے، اسی طریقے سے یہ کائنات بھی اسی طرح بدل جائے گی۔ آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہزارہ سال سے چل رہی ہے، تو قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک دن تمہارے 1000 سال کے برابر ہے۔ 1000 سال اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ یہ ہزارہ سال سے جس طرح چل رہا ہے تو ایک دم سے کیسے ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کیا تو یہ چند دن بھی نہیں۔ اور حدیث قرآن کریم میں فرمایا جب انسان پہنچے گا قیامت کے دن اور تصور کرے گا کہ میں دنیا میں کتنا رہا ہوں، تو قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ یہ سمجھے گا کہ الم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، ساری دنیا کی زندگی ایسی لگے گی جیسے ایک شام یا ایک صبح۔ وہاں جانے کے بعد پتہ لگے گا کہ دنیا کی زندگی تو بالکل معمولی سی تھی۔ اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھاتے رہتے ہیں کہ بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا، اس کے بعد پھر وجود میں آیا۔ اب اگر اس کا تصور کرے میں کتنا رہا ہوں ماں کے پیٹ میں، تو وہ 9 مہینے کی مدت اس کو خواب و خیال معلوم ہوگی۔ اسی طریقے سے جب آدمی آخرت میں پہنچے گا تو یہ دنیا کی ساری زندگی اور دنیا کے اندر جتنا کچھ گزرا ہے، یہ سب ایسا لگے گا جیسے ایک شام تھی یا ایک صبح تھی۔ کأن لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، ایسا لگے گا کہ وہ ایک شام یا ایک صبح گزری ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تو اپنی آنکھوں سے روزانہ دیکھ رہا ہو کہ انقلابات آ رہے ہیں۔ روز اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت اور قدرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انقلابات کو اپنی آنکھوں سے، تمہاری آنکھوں سے دکھا رہا ہے۔ ان میں سے ایک انقلاب فجر کا انقلاب ہے۔ اسی پر اگر غور کر لو تو اس سے تمہیں اس نتیجے تک پہنچنے میں دیر نہیں لگے گی کہ اللہ جل جلالہ کی حکمت اس سے انکار کرتی ہے کہ نیک اور بد برابر ہو جائیں۔ جو اچھے کام کرنے والے ہیں وہ بھی بس زندگی گزار کر مر جائیں اور ختم ہو جائیں، اور برے کام کرنے والے بھی زندگی گزار کر ختم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ نیک اور بد کو برابر نہ کرے، بلکہ نیک کو اس کے عمل کا بدلہ دے، برے کو اس کے عمل کا بدلہ دے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام ایسا بنایا ہے کہ ایک وقت میں یہ ختم ہو کر پھر ایک نئی زندگی آئے گی، ہمیشہ کی زندگی۔
اس کے لیے تیاری کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ احساس ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. آج ایک جو قسم ہے اس کا میں نے تھوڑا سا بیان کیا. حاصل یہ ہے، توجہ اس طرف دلانی ہے کہ بھائی یہ زندگی اس طرح ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. وقت آ رہا ہے اور ہر ایک پر آ رہا ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے. اس نئی زندگی، اس دوسری زندگی کے اندر پھر داخلہ ہوگا، اور اس دوسری زندگی کا سارا دار و مدار تمہارے یہاں دنیا کے اعمال پر ہے کہ تم نے اگر وہ ٹھیک سے زندگی گزاری ہے تو وہاں ابدی راحتیں ہیں، اور اگر برائی کے ساتھ زندگی گزاری ہے تو ابدی تکلیفیں ہیں. اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.